بہت غور سے سننا، آج اس دور میں گاڑی معیار نہیں ہے، اونچی پگڑی معیار نہیں ہے، شجرہ نہیں مانگیں گے۔ اگر مدینے والے پہچان کے لیے اعلیٰ حضرت کو استعمال کرتے ہیں تو بریلی والے بھی پہچان کے لیے اعلیٰ حضرت کو استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کئی سیدزادوں کی موجودگی میں یہ جملہ کہا تھا، اور ایسے سیدزادے نہیں، چکبندی والے نہیں تھے جن کے آج تک شجروں کے جھگڑے نہ نبٹ سکے۔ میں نے ان سیدزادوں کے سامنے کہا تھا کہ جو حسبی سید بھی غیر نسبی سید بھی ہیں، اور میں آج بھی کہتا ہوں میں ان سیدوں کو سید مانتا ہوں جو بریلی کے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی۔ کیا بات ہے! اگر بات غلط ہو تو واپس کر جانا۔ میں کیوں مانتا ہوں ان سیدوں کو سید جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں؟ بچے بھی میری بات سمجھیں گے، بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ سمجھ میں نہ آئے پھر پوچھنا، پھر بتاؤں گا، 10 بار بتاؤں گا۔ اگر کوئی گھر ایسا ہو جس کے بارے میں میرا باپ یہ کہے بیٹے یہ وہ لوگ رہتے ہیں جب گاؤں میں ہمیں کوئی رہنے نہیں دیتا تھا تب یہ جو اونچی چوکھٹ ہے نا اس گھر کے لوگوں نے ہماری عزت بچائی تھی۔ اگر میرا باپ کسی کے حوالے سے کہے بیٹے یہ جو سامنے رہتا ہے نا یہ وہ ہے جس نے ہمیں بھوک کے وقت کھانا کھلایا تھا، بیٹے جب چھت نہ تھی ہم پانی میں بھیگ رہے تھے تب اس نے ہمیں چھت دی تھی، تو لائق اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری زندگی اس کی وفاؤں کو یاد رکھے کہ اس نے ہمارے باپ کو کھانا کھلایا تھا، اس نے ہمارے باپ کو پانی پلایا تھا۔ اگر یہ تیرے میرے باپ کا رشتہ ہو سکتا ہے تو پھر رسول پاک کا رشتہ کیسے رہا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سیدزادوں سے جو کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتے ہیں، مجھے بتا تو صحیح جب علم غیب پہ فتوے لگ رہے تھے تب تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ جب نبی کو بے غیب کہا جا رہا تھا تب تم کہاں تھے؟ جب نبی کے نسل اور اصل کو گالی دی جا رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ جب دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ حضور اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے تب تم کہاں تھے؟ تو جو اصلی نسلی سید ہے وہ کہتے ہیں بیٹے جب تک زندہ رہنا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ماننا، اس لیے کہ جب مصطفیٰ کی عظمت پر حملے ہو رہے تھے تب بچانے کے لیے بریلی کا احمد رضا آیا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! یا رسول اللہ زندہ باد، کیا بات ہے مفتی صاحب، کوئی جواب بتائیے وہ کیسا سید ہے جو نبی کے نوکر سے پیار نہ کرے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج نہیں آج کے بعد بھی لوگ سنیں گے، لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک لائن ایسی دکھا دو جو اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات کے لیے لکھی ہو، اور لکھی بھی تو کیسی لکھی؟ کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اگر لائن بھی لکھی تو اپنا تعارف کیسے کرایا؟ کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری انتظار صاحب قبلہ، قاری عبدالوکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے بتائیے پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا بولو کس کے لیے لکھا؟ اگر آپ جانتے ہیں تو بولیں کس کے لیے؟ حضور کے لیے، زور سے کس کے لیے؟ ابھی سب نہیں بولے، میں سب سے بھیک بھی نہیں مانگ رہا ہوں، میری گزارش ان سے ہے جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اتنی زور سے بولو جو کم سے کم منافقوں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ کس کے لیے؟ اگر سب کچھ حضور کے لیے کیا گئے قسم خدا کی پھر سیدوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب اعلیٰ حضرت کی حمایت کریں۔
بولو بنتی ہے کہ نہیں؟ ذمہ داری بنتی ہے، اور بلا وجہ نہیں کہتے ہم، قسم خدا کی ہمارا اپنا ماننا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا ہیں یہ سیدوں نے بتایا ہے، اور سید کیا ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ نہ کل اعلیٰ حضرت اصلی نسلی سیدوں سے جدا تھے، نہ آج اصلی نسلی سید اعلیٰ حضرت سے جدا ہیں۔ ہاں میں بڑی بات نہیں کہتا، پوچھو نا اعلیٰ حضرت کون ہے، تو ان سے کیا پوچھنا ہے جن کو پہچاننے کے لیے شجروں کی ضرورت پڑے، ان سے پوچھنا شجرے جن سے پہچانے جاتے ہیں چلما رہا کی زمین پہ، ان سے پوچھ کون ہے اعلیٰ حضرت۔ آواز آتی روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوا احمد رضا، یا خدا یہ امان سلامت رہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، کیا بات ہے مفتی صاحب۔ سید صاحب قبلہ تشریف لائے، میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں، میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں۔ علاقے والوں میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا، میری ملاقاتیں آپ سے کم ہوتی ہیں، لیکن سنیے میں اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا ہوں، سب کے بھلے کے لیے بول رہا ہوں۔ اگر فلاح چاہتے ہو نا تو ایسے سید کا دامن تھام لو۔ بریلی سے آواز آتی ہے سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، بہت اچھا، کیا بات ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ جو اپنوں وفاداروں کو نہ پہچانے تو کم سے کم ہمیں سوچنا پڑے گا، جو حضور کے وفادار کو نہیں پہچانتا وہ غریب مرید کو پہچان لے گا۔ برا نہ مانیے، میں پیروں کا مخالف نہیں، اللہ کا شکر ہے، میرا پیر چکبندی والا پیر نہیں ہے، میرے پیر کو دنیا تاج شریعہ کہتی ہے۔ میں نے اس کا دامن تھاما ہے جس کا نام آئے تو بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جایا کرتی ہیں، اس کا دامن تھاما ہے۔ اور سنیے، جھگڑا تو بات اعلیٰ حضرت تک نہیں، اب بات غوث پاک تک ہونے لگی ہے کہ میرے ابا غوث اعظم سے افضل تھے، میرے دادا غوث اعظم سے افضل تھے۔ میں نے کہا چل مان لیا، لیکن ایک بات بتا، سیدھی بات بتا، جب غوث پاک یہ کہتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو دو باتیں مان، یا تو اپنے باپ کو ولی مت مان، ولی مانتا ہے تو پھر ان کا قدم بھی مان۔ اچھی بات، دو ہی باتیں تو ہوں گی، جی جی، یا تو ولی مان یا پھر قدم ہی مت مان۔ قدم نہیں مانے گا تو ولی نہیں، ولی مانتا تو قدم بھی مان۔ یہ جھگڑے رہ گئے تھے امت کو کرنے کے لیے، بتائیے، آج امت کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا تھا، ہم نے دیواریں کھڑی کر دی معذرت کے ساتھ۔ حضرت نے کوئی چبا قبا نہیں پہنا تو شاید کسی کی نظر میں وہ پتہ نہیں کیسے سید ہے، ان کے سر پہ تو وہ تاج نہیں ہے، وہ والا جبہ نہیں ہے۔ وہ یار کبھی پھول بتایا نہیں کرتے ہیں کہ ہم پھول ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد مراد آبادی، نعرہ تکبیر، کیا بات ہے۔ مفتی نعیم الدین صاحب، پینٹ کن بلڈنگوں پہ کیا جاتا جو پرانی ہو گئی یا چٹک گئی ہیں، انہی پہ تو پینٹ کیا جاتا ہے۔ جو نئی بلڈنگ ہو پینٹ ہوگا وہ تو پہلے سے ہی نہیں ہے۔ بھائی کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ حضرت مرسیڈیز سے نہیں اترے نا تو جی حماد افضل ہے۔ اللہ کی قسم میرے جیسے کروڑوں حماد ایسے شہزادوں کے قدموں پہ قربان ہو جائے، اللہ کی قسم ان کی نسبت یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ سارے جہان میں آج امت لڑ رہی ہے، آج ضرورت ہے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے۔ کہتے بریلوی لڑاتے نہیں، سچ یہ ہے نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ یہ بات یہاں تک پہنچی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے لڑا دیا۔ خدا کے واسطے امت کو حضور کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کرو۔ اگر تجوریاں بھرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی تو اعلیٰ حضرت سے بڑی تجوری آج کسی کی نہ ہوتی۔
کسی کی نہیں ہوتی. آج پیر آتے ہیں نا، پیر اللہ معاف کرے، پیر آتے ہیں حضور تو کہتے ہیں بھئی اعلان کر دینا ہمارے توپ ہو تم، طوفان ہو تم، جو کھڑکیاں بند کی جائیں گی. ہم آ رہے ہیں، یہ ہم کیا ہے؟ اللہ والے آتے ہیں نا تو چپ ہوتے ہیں اللہ والے، اور رب کے نقیب آواز دیتے ہیں لوگوں نکلو اللہ کا ولی آ رہا ہے. واہ 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 واہ. ہمارے ہم کیا مطلب کہ 500 لوگ گاڑی کے پیچھے ہوں، 500 آگے ہوں، پتہ چلے فلاں پیر آیا ہے. یہ کون سا طریقہ بھائی؟ فلاں پیر آیا. کام یہ نہیں ہے، کام وہ ہیں جو بریلی سے آواز آتی کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ہاں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے یہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ہاں اللہ کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس میں ان علماء کے قدموں کی خاک ہوں. لیکن سچی بات کہہ رہا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں. ہم آج سینے سے لگا لیں گے، صرف ایک کام کرنا پڑے گا، بریلی والے کی چوکھٹ پہ آ جاؤ اور اتنا کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، میں خود چل کے تمہیں سینے سے لگانے آؤں گا. مگر یاد رکھیے اگر اعلیٰ حضرت کے خلاف بھونکے تو شجرے بعد میں پوچھیں گے کھال پہلے اتار لیں گے. یاد رکھیے، ہاں شجرے بعد میں پوچھے جائیں گے، کھال پہلے اتاری جائے گی. اپنا اصول ہے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا. اور سنو آخری کیل بھی ٹھوکتا ہی چلا جاؤ. اب اللہ جانے زندگی کس کی وفا کرے کس کی نہ کرے، کب ملاقات ہو کب نہ. لیکن اس بات کو دل پہ لکھ کے لے کے جائیں، ممبر سے لے کے نیچے تک. اور ممبر والوں سے بھی گزارش ہے، ایسے لوگ جو منافق ٹائپ کے ہیں، جو ادھر آئے تو ادھر والے، ادھر گئے تو ادھر والے، ایسے لوگوں سے ہٹ جاؤ. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو چائے میں بک جاتے ہیں، سگریٹ میں بک جاتے ہیں. ادھر بیٹھے تو حضور بس آپ ہی آپ، ادھر گئے تو حضور بس آپ ہی آپ. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. ہاں جی صرف ایک ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا. میں بتانے لگا ہوں ہم اعلیٰ حضرت کو بلا وجہ نہیں مانتے. پاکستان میں ایک بزرگ گزرے، نام ہے پیر جماعت علی شاہ. کیا نام ہے؟ پیر جماعت علی شاہ. اور ایسے پیر نہیں تھے جو بیٹھے بیٹھے حرم کا کتا مارتے ہیں. سنا ہے نا وہ پیر صاحب کے معاملے میں، بڑی پرانی کہاوت ہے، اپنے بڑوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے مرید کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ حرم میں کتا جا رہا تھا. کہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے بھائی، انڈیا میں بیٹھ کے حرم کا کتا دیکھ لیا. بیوی سے کہنے لگا جو بنانا بنا لے، بڑا پیر آیا آج. کہا کیا ہوا؟ میرا پیر یہاں بیٹھے بیٹھے نا حرم دیکھ لیتا ہے. بیوی کو بھی غصہ تھا، نماز تو ایک ٹائم کی نہیں پڑھی اس نے، وہ کتا مار رہا ہے یہاں سے بیٹھے بیٹھے. تو عورتیں اگر سننی ہو نا تو بزرگ فرماتے ہیں عقیدہ نا 60 سال بڑھیا جیسا ہونا چاہیے. 60 سال کی بڑھیا کا جیسا عقیدہ ہوتا نا ویسا سنی کو عقیدہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں جی میں نہیں مانتا جی وہ سید زادے وہ اعلیٰ حضرت زادے جی میں نہیں وہ میں ان کو بھی اچھا مانتا ہوں، ان کو بھی نہیں. بھائی سید زادہ بھی ہے نا، پوچھ اعلیٰ حضرت نے تیرا کیا بگاڑا ہے. اگر وہ کہے اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں نا تو قدم چوم لے، قدم چوم لے. اس لیے کہ سنیت کی پہچان کا نام اعلیٰ حضرت ہے، عقیدے کے محافظ کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اس پہ گفتگو کروں گا تو بڑا وقت چاہیے، لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، صرف رشتہ بتانا چاہتا ہوں بریلی سے ہمارا کیا ہے اور کیوں ہے. تو پیر جماعت علی شاہ بڑے بزرگ، تو وہ پیر صاحب کہنے لگے کتا مارا حرم کا. عورت نے کیا کرا معلوم ہے؟ انڈے بنا لیے اور نیچے انڈے رکھ کے اوپر چاول. پیر صاحب کے پاس کھانا بھیج دیا. پیر صاحب دے بسم اللہ پہ بسم اللہ پڑھے جا رہے ہیں. مرید کہتا حضور شروع فرمائے. کہنے لگے سبزی تو لے آئیے. وہ سیدھا آدمی اندر گیا، بیوی سے کہنے لگا جاہل تو نے پیر صاحب کے لیے سبزی نہیں بھیجی؟ اس نے کہا کون کہہ رہا کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں؟ اس نے سبزی نہیں لی، جھاڑو اٹھائی اور 2-3 دبا کے دی. کہنے لگی حرم کا کتا تو دکھائی دے گیا، تجھے پیالے کے یہ چاول کے نیچے کا انڈا دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ وہ ایسے پیر نہیں تھے اور وہ ایسے بھی نہیں تھے جن کی جیبوں پہ نظر ہو، وہ ایسے تھے جن کی نظریں دلوں پہ ہوا کرتی ہیں. آج پیر صاحب آتے ہیں حضور، بس معذرت کے ساتھ آج پیر صاحب آتے ہیں نا تو سب سے پہلا سوال ہوتا مرید سے زمین کتنی ہے؟ کہ 70-80 پی گئے آپ کی دعاؤں سے.
کتنی 70-80 بھی. اچھا ماشاءاللہ. گاڑی کون سی ہے؟ کہ بس ابھی اوڈی لائے تھے. ہاں ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے بھائی. ہاں، اور لوگ تعویذ ہم سے بغیر مانگے لے لو، پھر بنا مانگے تعویذ چل رہے ہیں. اور جاؤ، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آزما لینا. مجھے ان پیروں سے نفرت ہے جو امت میں بھی نا فرق کرتے ہیں. اور کوئی غریب چلا جائے نا، حضور فلاں ملنے آیا، بیٹھاؤ باہر، 3 گھنٹے بیٹھا، ملنے کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے. اگر کوئی اچھے کلف لگے کپڑے پہن کے آ گیا نا تو کیمرے لگے دیکھ رہے ہیں، بھائی اندر لاؤ، اور ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں یہ کھائیے نا، یہ کھائیے نا. اس لیے پیر بنا تھا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز.